نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سامعین، آج جس موضوع پر آپ کے سامنے بولنے کا دل چاہا ہے وہ ہے معاشرے میں نوجوانوں کا کردار. میرے عزیز ساتھیوں، معاشرہ اگر آج تباہی کے دہانے پر ہے، معاشرے سے اگر آج اچھائیاں ختم ہو رہی ہیں، معاشرے میں اگر آج برائیاں فروغ پا رہی ہیں، تو اس میں بہت بڑا رول اور بہت بڑا کردار میرے بھائیوں نوجوان نسل کا ہے. اس معاشرے کا سرمایہ ہے نوجوان، اس معاشرے کا کیپٹل ہے نوجوان، اس معاشرے کی جان ہے نوجوان. اور میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے ہر ملک، دنیا کی کوئی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک اس کے نوجوان باہمت نہ ہوں، باعمل نہ ہوں اور محنتی نہ ہوں. اور جس قوم کے نوجوان بیکار ہو جائیں، بے مطلب ہو جائیں اور نشے کے عادی ہو جائیں، وہ قوم صفحہ ہستی سے مٹ جایا کرتی ہے. میرے عزیز ساتھیوں، ابراہیم علیہ السلام کی قوم اتنی آسانی سے ماننے والی تو نہیں تھی. ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، انہیں کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بنائے بیٹھے ہو. تم ان کو پکارتے ہو جو نہ تمہاری آواز کو سن سکتے ہیں، جو نہ تمہاری باتوں کو سن سکتے ہیں. تم ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ وہ تمہارے مشکل کشا ہیں، وہ تمہارے سفارشی ہیں. میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا لیکن وہ نہ سمجھے. اور ہر زمانے میں شرک کرنے والوں کا یہ عقیدہ رہا ہے کہ جب دلیل و برہان سے بات نہ بنے تو ظلم و تشدد کرتے تھے. اسی لیے انہوں نے کہا حرقوہ، کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو. تو اللہ اکبر، ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے اتنی بڑی آگ تیار کی گئی، اتنی بڑی آگ تیار کی گئی کہ اس میں پورا خاندان جلایا جا سکتا تھا، پورا قبیلہ جلایا جا سکتا تھا، پورا گاؤں جلایا جا سکتا تھا، اس ایک اللہ کے بندے کو جلانے کے لیے. اور شاید اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کو ایک امت کہا. فرمایا ان ابراہیم کان امہ، کہ ابراہیم علیہ السلام تھا تو اکیلا، لیکن ایمان اتنا مضبوط تھا، عقیدہ اتنا مضبوط تھا، بھروسہ اتنا تھا اللہ کی ذات پر کہ کسی امت سے کم نہیں. اسی طرح جب ان کو آگ میں ڈالا جانے لگا تو ابراہیم علیہ السلام کا باپ بھی دشمن، خاندان بھی دشمن، قبیلہ بھی دشمن، پورا گاؤں بھی دشمن، لیکن پھر بھی زبان پر کوئی تلخ الفاظ نہیں آئے اور کہا حسبی اللہ و نعم الوکیل، کہ جس اللہ کی ذات کی خاطر میں آگ میں ڈالا جا رہا ہوں، وہی ذات میرے لیے کافی ہے، وہی ذات مجھ سے مصیبتیں دور کر سکتی ہے. پتہ چلا کہ سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر ایک نوجوان مسلم کا سب سے پہلا کردار یہ ہونا چاہیے کہ وہ عقیدے کو مضبوط کرے، وہ توحید کو مضبوط کرے، وہ ایمان کو مضبوط کرے. شرک ہو رہا ہو اور ہمیں کوئی فرق نہ پڑے، ہم توحید کے بارے میں سمجھا بھی نہ سکیں، ہم اس شخص کو توحید کی دعوت بھی نہ دے سکیں، یہ ایک نوجوان مسلم کا کردار نہیں. میرے عزیز ساتھیوں، اصحاب کہف نے جب اپنی قوم سے توحید کا مطالبہ کیا، توحید کی دعوت دی، انہیں پتا تھا کہ انہیں سولی پہ چڑھایا بھی جا سکتا ہے، انہیں جان کا خطرہ بھی ہے، انہیں مارا بھی جا سکتا ہے، لیکن انہوں نے گریز نہیں کیا اور دعوت دی کہ اے میری قوم کے لوگوں، ہؤلاء قوم اتخذوا آلہۃ، کہ تم اللہ کی سوا کسی دوسروں کو معبود بنائے بیٹھے ہو. لولا یأتون علیہم بسلطان بین، کہ اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو ہمارے پاس لے کر آؤ. پتہ چلا کہ ایک نوجوان مسلم وہ ہے جو دلیل کا متلاشی ہو، جو دلیل کا پیروکار ہو، جو قرآن و حدیث کا پیروکار ہو، جو ہر سنی سنائی بات کو شریعت کا درجہ نہ دے بلکہ قرآن و حدیث کا پیروکار ہو اور دلیل کا متلاشی ہو. میرے عزیز ساتھیوں، ہمارے پیارے نبی اسلام بھی اس معاشرے کے اندر ایک صالح معاشرے کی تشکیل کا پروجیکٹ رکھتا ہے.
اسلام کا پروجیکٹ یہ ہے کہ ایک صالح معاشرہ بنے، ایک امن و امان والا سماج قائم ہو، اور اسلام اپنے اس پروجیکٹ کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے نوجوانوں کو آگے رکھتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کی جب ہم سیرت کو پڑھتے ہیں، ان کی سیرت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام میں سے جو چوٹی کے صحابہ اکرام ہیں، جنہوں نے اسلام کی جڑوں کو پانی دیا، جنہوں نے اسلام کی جڑوں کو مضبوط کیا، ان میں میجورٹی نوجوان صحابہ اکرام کی نظر آتی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، افسوس اس بات کا ہے، دکھ اس بات کا ہے، اور ملال اس بات کا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کی قدر کیا ہے، آپ کی ویلیو کیا ہے۔ دنیا کے اندر، پوری دنیا کے اندر اس وقت جتنی بھی قومیں ہیں جو اس معاشرے کو خراب کرنا چاہتی ہیں، اس معاشرے کو تباہ کرنا چاہتی ہیں، ان کے ٹارگٹ آپ ہیں، اور افسوس اس بات کا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ اس وقت ٹارگٹ ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہم نے دنیا کے سفر کی تو بہت تیاریاں کر لی، لیکن آخرت کے سفر کی کوئی تیاری نہیں کی۔ دنیا کے سفر پہ جانا ہے اور واپس بھی آنا ہے، لیکن آخرت کے سفر پہ جس کو جانا ہے اسے واپس نہیں آنا۔ دنیا کے سفر پہ اگر کوئی سامان رہ جائے تو موبائل کے ذریعے، ٹی سی ایس کے ذریعے، کسی کی مدد کے ذریعے منگوایا بھی جا سکتا ہے، لیکن آخرت کے لیے اگر کوئی آخرت کے دن کوئی مدد کرنے والا نہیں، کوئی ہیلپ کرنے والا نہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، قرآن مجید میں آتا ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ اے سامان والو اپنے سامان کی تیاری کر لو۔ اور آخرت کا سامان کیا ہے؟ آخرت کا سامان کرنسی نہیں، کپڑے نہیں، بلکہ آخرت کا سامان ہے فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف۔ تو میرے نوجوان ساتھیوں، یہ تھی میری کچھ چند ٹوٹی پھوٹی باتیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس معاشرے کے اندر ایک اچھا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔